آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے، رمضان بھی آپ لوگوں کے بہتر گئے ہوں گے۔ اب تو خیر سے رمضان ختم ہونے پر ہے، اور میں نے آپ کو یہ پکچر بھیجی ہے تو سیاست پہ، اس سے کچھ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کہ میں آپ کو اس سے بھیجوں، لیکن اس پہ بیسیکلی بہت ساری باتیں اٹھ رہی ہیں، اور میری فیملی میں بھی جو ہے کافی اس کو لے کے بحث چل رہی ہے، کزنس میں بہت لڑائی ہوئی ہے اس بات کے اوپر ہم لوگوں کی، اور چل ہی رہی ہے۔ تو بس مجھے کائنڈلی یہ معلوم کرنا تھا کہ جس طرح یہ جو ہے امام صاحب انہوں نے جو ہے عمران خان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ملایا ہے کہ وہ اس طرح سے بولتے ہیں، تو کائنڈلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے ملانا جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے؟ تو کائنڈلی اس میں تھوڑی سی کچھ وضاحت کر دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ حوریہ ہیں کینیڈا سے، پاکستانی نیشنل ہیں، اور ہمارے چینل کو پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے، سری لنکا کے، ایون عرب بھی ہمیں بہت شوق سے سنتے ہیں۔ دراصل اس چینل کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں ہے، کسی خاص کمیونٹی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سچائی سے ہے، اس کا تعلق حق سے ہے، اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے۔ ہم آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس چینل کو وجود میں لایا گیا ہے، تاکہ سعودی عرب کے بڑے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آپ کی آسان زبان میں منتقل کر کے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ حوریہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اتنی بڑی قداور شخصیت کے جیسا بولتے ہیں جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق، وما ادراک من هو عمر فاروق، آپ کو کیا پتا کہ عمر فاروق کیا ہے؟ ایسا ہی جناب دہلی کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا جب کیجریوال صاحب چیف منسٹر بنے، کہا کہ یہ شخص بہت سادہ رہتا ہے اور عام سی گفتگو کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے، اس لیے اس کی شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نظر آتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اس پر تبصرہ نہ کرتے ہوئے بلکہ ایک مثال ہے، شاید آپ نے اردو کی مثال سنی ہوگی کہ کہاں کا راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی۔ ارے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ایک طرف تو عمر فاروق ہے، وہ شخص جو کہ موحد ہے، شرک سے پاک ہے، شرک سے بے پناہ نفرت کرتا ہے، اور دوسری جانب قبروں پر چڑھاوے چڑھانے والے، قبروں پر سجدہ کرنے والے، بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے۔ تو ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ عمر فاروق سے مشابہت، ان کو یہ آپ کو عمر فاروق جیسے نظر آتے ہیں، تو ان کی حوریہ کی ایک سہیلی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو عمر فاروق کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ عمر فاروق کے پیر کی دھول کی برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوسٹ میں آپ کو سناؤں، دراصل ریسنٹلی جو مدینہ منورہ میں واقعہ ہوا ہے، اسے دیکھ کر صرف پاکستانیوں ہی کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، خاص طور پر ان جہلا نے جو عجیب و غریب منظر پیش کیا ہے عمران خان کے چاہنے والوں نے۔ اگر عمران خان صاحب آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بننا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ آپ بنائیں، اللہ رب العالمین آپ کو عمر فاروق جیسا منصف، عمر فاروق جیسا موحد، عمر فاروق جیسا مطیع اور فرمانبردار۔ میری دعا ہے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحیح ہدایت سے سرفراز فرما دے، کہیے آمین۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنائیں اور اس جیسا کردار آپ کے اندر آئے، تو کم از کم آپ کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی تربیت کریں اور اسکرین پر آ کر پوری قوم سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگیں، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان اس واقعے کو دیکھ کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیے کیا ہو یہاں پر، اور یہ ٹائمز آف انڈیا کا پیج ہے۔ شہباز شریف آئے ہیں مدینہ منورہ میں
اور شہباز شریف کی اور کئی اور وزراء بھی ان کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم ہے پاکستان کے۔ میرا تعلق نہ سیاست سے ہے، نہ ہی میں نواز شریف کا چاہنے والا ہوں اور نہ ہی میں عمران خان کا چاہنے والا ہوں۔ البتہ چونکہ حریہ نے یا ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں نے ہم سے سوال کیا ہے تو ان کے لیے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کم از کم یہ کرنا چاہیے، ایک تو منظر عام پر آ کر اس سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے آپ کو بھی شرمندگی سے میرے خیال سے شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا ہوگا اور آپ کی اہلیہ کو بھی، تو آپ دونوں کا یہ فرض بنتا ہے۔ نمبر ایک، وہ مدینہ جس مدینے میں آپ ننگے پیر گھومتے ہو، یار اللہ کے لیے پوری دنیا وہاں چپل پہن کے گھومتی ہے، آپ کی حرکت سے بھی ہم بڑے پریشان ہیں۔ عمران خان صاحب ننگے پیر گھومنے کا تکلف نہ کیا کریں۔ آپ ذرا بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیشاب پخانہ کہاں کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے چاہنے والے حضرت عمر کے بارے میں کوئی تو یہ بتائے کہ عمر فاروق اور عمر فاروق کے بچے کہاں پر پیشاب پخانہ کیا کرتے تھے؟ تو یہ عجیب خبط سوار ہوئی ہے عمران خان صاحب کو کہ جناب ننگے پیر آتے ہیں تو ننگے پیر گھومتے ہیں۔ مجھے موقع ملا تو وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ بہرحال تو یہ جو مدینہ منورہ میں آپ نے نعرے لگائے ہیں چور ہے شہباز شریف کے بارے میں، اس سے قطع نظر کہ وہ چور ہے یا ڈاکو ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب آپ کو تو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ اس قوم کو، جو آپ کی اپنی قوم ہے، جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، ان کی تربیت کریں۔ دیکھیں اگر امن کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں نا تو امن کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے لوگوں کو یا غیروں کو قوانین کا احترام کرنا نہ سکھا دیں۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، حریہ چاہے آپ کینیڈا میں رہتی ہوں، چاہے کوئی امریکہ میں رہتا ہو، چاہے کوئی چائنا میں رہتا ہو، چاہے کوئی سعودی عرب میں رہتا ہو، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے نظام کو آپ فالو کریں۔ یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ نہیں آپ کہیں نہیں جناب تو ہماری تو دادا گیری چلے گی، دادا گیری نہیں چلتی میرے بھائی۔ یہ اگر امن چاہتے ہیں آپ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک امن سے لبریز ہو جائے اور سلامتی چاروں طرف نظر آئے، تو اپنے لوگوں کو کم از کم یہ کہیے کہ جس ملک میں سعودی عرب میں مظاہرے اور احتجاجات کا نظام نہیں ہے، یہاں پر یہ قانونی طور پر جرم ہے، پابندی ہے، سزائیں ہیں اس کے لیے، تو نہ جانے کیوں پاکستانی ہمارے بھائیوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس پوسٹ کے بارے میں جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بولتے ہیں۔ کینیڈا کے مراکش نژاد معروف عالم امام حامد سلیمی نے مس ساگا میں سیدہ خدیجہ سینٹر میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے دنیا کے مسلمانوں کو عمران خان کی حمایت کرنے کو کہا۔ مزید کہا کہ عمران خان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بولتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پھر وہی مثال دوں گا جیسے جو کیجریوال اور ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ عمر فاروق کی طرح سے ہیں۔ دیکھیے وہ شخصیت ایسی تھی کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں، اس کی سیرت کو۔ بلکہ ایک بچی نے کیجریوال کو سیرت عمر فاروق کا تحفہ بھی دیا، لیکن کیا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا اس نے شرک سے توبہ کری؟ کیا عمران خان صاحب کی تو تصاویر ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں پر پڑے ہوئے ہیں وہ بیچارے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک سے ایک تو بچا لے اور ان باباؤں کی درگاہوں کی چوکھٹ سے اللہ رب العالمین ان کی نجات دلا کر اپنا غلام اور مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں حریہ یہ کہنا کہ یہ عمر فاروق جیسا لگتا ہے، یہ ان کا پرسیپشن ہے، یہ حامد سلیمی صاحب کا ان کا پرسیپشن ہے۔ وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں آپ کی رائے سے اختلاف رکھ سکتا ہوں، آپ میری رائے سے اختلاف رکھ سکتی ہیں، لیکن جو آپ کی سہیلی نے کہا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر کی جوتی کے برابر بھی عمران خان نہیں ہے، اس کی پیر کی دھول بھی نہیں ہے، تو وہ 100% درست کہا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی آئیڈیل کو یہ کہہ سکتا ہے، جیسے کیجریوال کو کسی نے کہا کہ جناب آپ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے لگتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ کیجریوال کو بھی اللہ تعالیٰ عمر فاروق بنا دے اور عمران خان صاحب کو بھی، بلکہ نواز شریف کو بھی اور شہباز کو بھی۔ تو اس سے قطع نظر کسی کا فیور کرنا یہاں پہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ پرسیپشن ہوتا ہے۔ آپ جس شخصیت کو، جس لیڈر کو آپ ایک انداز سے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آدمی اس معیار کا مجھے نظر آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ فلانی عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہے، سخی ہے اور ہمت
طاقت دینے والی ہے، اسلام کو قوت پہنچانے والی ہے، تو اس کی وہ خصلت ایسی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب جاریہ کچھ وہ جو گنگنا رہی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا گنگنانا اور گانا سنا، اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ سارے الفاظ تمہارے درست ہیں، لیکن یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ یہ ہمارے درمیان نبی ہے جسے غیب کا بھی علم ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جملے کو اس سے نکال دو، یہ جو گانا آپ گا رہی ہو یہ بالکل درست ہے، لیکن جو غلو آپ کر رہی ہو، جو غلط بیانی آپ کر رہی ہو، وہ نہ کرو۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مشابہت اگر کسی کے اوپر چسپاں کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا پرسپشن ہو سکتا ہے، اس کا نظریہ ہو سکتا ہے میرا نظریہ نہ ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں، تو اس سے کسی کو اختلاف ہو بھی سکتا ہے اور کوئی موافقت بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عمر فاروق جیسی شخصیت ہے اور ان کے اس جیسا بولتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کے بارے میں وہ کم از کم جب بولیں سچا بولیں، اور جب بولیں انصاف کی بولیں، اور اپنے ان جاہلوں کو کم از کم ادب سکھائیں اور مسجد نبوی کا ادب اور احترام سیکھیں۔ ایک اور چیز وجود میں آئی ہے، بہت سارے پاکستانی اینکرز یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر جو انہوں نے بے حرمتی کی ہے، وہ جناب یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین، سب سے مبارک اور سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں پاک اور معتبر مقام ہے۔ ارے میرے بھائی، معتبر مقام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ مسجد نبوی جہاں ایک نماز 1000 نماز کا ثواب رکھتی ہے، اور وہ بیت اللہ الحرام جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب رکھتی ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ کون سا افضل ہے؟ مکہ مکرمہ یقینی بات ہے روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل وہ حصہ ہے جس پر بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے، تو مکہ مکرمہ اہل علم کے یہاں مکہ مکرمہ کی فضیلت مدینہ منورہ سے زیادہ ہے، اور احادیث میں بھی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھیں، میرا تعلق کسی عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کرنا ہے، بلکہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ جو ایک تو یہ کہ آپ پرسیپشن کر سکتے ہیں کسی بھی کے بارے میں بھی، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب عمران خان فلانی شخصیت سے مجھے قریب ترین لگتا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن میرا حق یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں جس طریقے سے آپ کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی ٹویٹر کے ذریعے اپنے اظہار خیال کریں، تو میرا حق یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور میری گزارش، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر فاروق جیسا بنا دے، وہ توحید پرست بنا دے، اور انہیں شرک سے اللہ رب العالمین توبہ کی مرنے سے پہلے ان کو اور ان کی اہلیہ کو توفیق عطا فرما دے، اور اگر یہ عمر فاروق بن گئے تو پاکستان کے اندر امن اور سلامتی ہوگی۔ اگر یہ عمر فاروق ایسے ہی بنے جیسے کہ آپ اس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سعودی عرب کا مزاج نہیں ہے دوستوں، آپ یہاں پر رہ رہے ہیں تو امن اور سلامتی سے رہیے۔ حکومت سعودی عرب اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ یہاں پر احتجاجات ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بہت سخت کارروائی کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو اپنا بہت خیال رکھیں، اور احتجاجات سے خاص طور پر سعودی عرب میں بچیں، اور احتجاجات سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ تو آج کل تو ہندوستان میں بھی پابندی ہو گئی ہے، بلکہ اتر پردیش جیسی جو حکومت ہے، ان پنڈت صاحب کی کیا نام ہے، نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ اگر احتجاج کریں گے اور اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو جس نے ریلی نکالی ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور اجازت کے بغیر
کوئی بھی احتجاج کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو بہت اچھی بات ہے, یہ کنٹرول کیا جائے گا اور اس طریقے سے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ آپ مسجد نبوی جیسی جگہ پر جا کر اس طرح کی لفاظی کریں اور ہمارے سر شرم سے جھکائیں. آپ کو یقینی بات اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی عرب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان